واصل إلى ما نرى وحد محدود النذير المؤيد والبشر المصدق والمصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على ابن ابنه وزوج ابنته ووزيره ومسيحه وخليفته صاحب لوائه وغازه وشفاعته المظهر بصفات الله والمخصوص بذات الله والمعروف بوجه الله والموصوف باسم الله إمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولعنة الله على المنكر فذلك ومناقبهم وربوبيتهم ومقاصد حقوقهم ومقلد دينهم ولعنة الله على أعداء علي وعلى أعداء الحسين من يومنا هذا إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولاية علي الحسني فمن دخل حسني أمن من عذابه فمحمد آل محمد صلى الله عليه وسلم ایک معروض ہے محمد راج سے اس مجلس کے فوراً بعد سلطان صدر مجلس کا اہتمام کیا گیا جس کے شکل سے ادارات کا ساتھ ہے اور دوسرا معروضہ یہ ہے کہ 7 محرم کے دن اسی بارگاہ میں قدیم مجلس عزائے سالانہ برائے شہادت جناب قاسم علیہ السلام برآمدگی مہدی مولا قاسم اور علی مبارک مولا قاسم برآمد ہوگا. آپ تمام حضرات سے شرکت کی متمنی اراکین ہونے لگے اور سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ تھوڑا سمٹ کر آگے آ جائے کہ ہم بلا فصل کے ماننے والے ہیں. بلا فصل کے ماننے والوں میں اس در کے آس پاس نہ اس در کے آس پاس بیٹھے تو آگے بیٹھیے ممبر کے آس پاس اس لیے کہ خطیبی کبھی ممبر سے دور نہیں بھاگتے. اور جیسے تسبیح ہوتی ہے تو دانے بکھرے ہوتے تو کوئی معیار نہیں ہوتا, جب سمٹ کر بن جائے تو تسبیح فاطمہ بن جاتی ہے. اسی طریقے سے آپ جب آ جائیں یہ چاند نماز ولایت علی ہے تو فرادہ نماز پڑھنے کا الگ مزہ ہے, باجماعت نماز پڑھنے کا الگ مزہ ہے. صلوات محمد موضوع ہے ولایت علی بن ابی طالب. مسلسل اس پر گفتگو ہو رہی ہے. آج محرم الحرم کی 5ویں مجلس ہے اور میں ہر مجلس میں پہلا جملہ یہ کہتا ہوں کہ یہ ایسا موضوع ہے جس کے حق کی ادائیگی سے انسان عاجز ہے. میں نے اب تک تمام تقاریر میں ولایت کی اہمیت کو بتایا, ولایت کسے کہتے ہیں, ولایت کی اقسام کیا ہر چیز بتا دی میں نے. اب سوال یہ ہے کہ ولایت کس کو حاصل ہے. یہ ہم پہچانیں گے کہ مثال کے طور پر فلاں آدمی ہمارا ولی ہے, کون بتائے گا؟ لوگ کہتے ہیں کہ بندے منتخب کریں گے کہ اللہ کا ولی کون ہے, لیکن اللہ نے ان بندوں کی رد میں قرآن میں ارشاد فرما دیا انی جاعل فی الارض خلیفہ. صرف خلیفہ کو منتخب کرنا اللہ کا حق ہے, اللہ کا حق ہے. ذرا میرے ساتھ آپ بیدار ہو جائے گا, اپنی بیداریوں کو جگا دیں, دعا سے بلند سلوات پڑھیں. بس زیادہ دیر نہیں, بس آپ کے سامنے میں کتاب کھول کر ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں اور بہت خوش ہو جائیں گے آپ وہ روایت سن کر. تو اللہ نے اعلان کیا میں روئے ارض پر خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں. جناب آدم کے پتلے کو خلق کیا گیا, سب مانتے ہیں نا, سب کو پتا ہے. اچھا ایک بات یہ عرض کرتا چلو, انسان جہاں کہیں بھی رہتا ہے تو اس کو اس جگہ سے نسبت مل جاتی ہے. اگر انسان حیدرآباد کا ہو تو حیدرآبادی کہتے ہیں, فیض آباد کا ہو تو فیض آبادی کہتے ہیں, لکھنؤ ہو تو لکھنوی کہتے ہیں, اگر ہندوستان کا تو ہندی کہتے ہیں, ایران کا ہو تو ایرانی کہتے ہیں. یعنی انسان پہلے جہاں کہیں بھی رہا ہو اس جگہ سے اس کو نسبت مل جاتی ہے. آدم خلق ہی عرش اولا پر کیے گئے تھے. عرش اولا کس کا منصب تھا؟ وہاں پر انوار اہل بیت رہتے تھے, وہاں پر انوار الہیہ کرتے تھے. ارے پنجتن کے مخالفوں, تمہارا باپ بھی
اعلان کر دیا کہ میں روح عرش پر خلیفہ بنانے والا ہوں. جناب آدم کے پتلے کو تیار کیا گیا. قرآن میں بڑا تفصیلاً یہ واقعہ میں پورا پڑھنا نہیں چاہتا. تمام ملائکہ کو بلایا گیا اس لیے تاکہ آدم کے قدموں پر سجدہ ریز ہو جائے. لیکن ایک نے انکار کر دیا جس کا نام ابلیس ہے. وہ اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا. سب نے اقرار کیا, ایک نے انکار کیا. اسی طریقے سے یہی واقعہ دوبارہ رونما ہوا جب غدیر خون کے میدان میں نبی نے علی کی ولایت کی یاد دہانی کی تو سب نے اقرار کیا تھا. ایک نے ظاہر انکار کر دیا تھا. یہ کہتا ہوا آگے آیا ہے محمد تو نے نماز بتائی ہم نے نماز کو مانا, تو نے روزہ کہا ہم نے روزے کو مانا, تو نے زکات کہا ہم نے زکات کو مانا. یہ بتا یہ جو علی کی ولایت ہے یہ تیری طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو خدا ان پر عذاب نازل کرے. جیسے یہ کہنا تھا نبی نے کہا یہ میری طرف سے نہیں اللہ کی طرف سے. یہ فیصلہ ہونا تو وہ اپنا گھوڑا لے کر کچھ قدم پر بڑھا کہ آسمان سے ایک پتھر آیا آ کر سر پر گرا, اس کو چیرتا ہوا پتھر چلا گیا. پہلا منکر ولایت علی ہلاک ہوا. کائنات میں کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ علی نے اپنے دشمن کو مارا. مرحب کو علی نے قتل کیا. علی کا دشمن نہیں توحید کا دشمن تھا. عمر ابن عبداللہ کو مارا, توحید کا دشمن تھا, علی کا دشمن نہیں تھا. تو کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ علی نے اپنے دشمن کو مارا ہو. غدیر میں جو آیا تھا وہ توحید کا نہیں ولایت کا دشمن تھا. اللہ اور علی میں یہ معاہدہ ہو چکا تھا. اللہ نے کہا علی اور اللہ میں یہ بات طے ہو گئی کہ علی نے کہا اے اللہ میں لا الہ الا اللہ کے دشمن کو ماروں گا, اور اللہ نے کہا اے علی میں علی کو اللہ کے دشمن کو ماروں گا. صلوات علی محمد و علی. سب نے اقرار کیا, ایک نے انکار کیا. کہنے لگا نہیں کروں گا سجدہ. اللہ نے کہا تو اسے کیسے سجدہ نہیں کر سکتا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا, جس کو میں نے ہاتھوں سے خلق کیا. بڑا دشوار مسئلہ ہے. توحید خطرے میں. اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا. اگر ہاتھ ہوگا تو کلائی ہوگی, کلائی ہوگی تو بازو ہوگا, بازو ہوگا تو سینہ ہوگا, سینہ ہوگا تو جسم ہوگا. اب مسلمان کے لیے یہی ایک بات طے ہو گئی, یا تو جسم والا اللہ مانے یا پھر ایسے ہاتھ لائے جو اللہ والا کہہ رہا ہے. میں نے تاریخ میں ڈھونڈنا شروع کر دیا توحید کی مشکل کشائی کرنے کے لیے. منبر کوفہ میں ایک مشکل کشا ملا جس نے یہ کہا میں ابو طالب کا بیٹا انہی ہاتھوں سے آدم کو قتل کیا. اے کوفہ والو یہ وہی ہاتھ ہے جس کے ذریعے سے علی نے آدم کو قتل کیا. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, محمد صلوات. اب اللہ نے سجدے کا حکم دیا. معصوم سے پوچھا گیا آدم تو اس قابل کا نہ تھا کہ اسے سجدہ کیا جاتا, کیوں؟ آدم پر خاکی بشر تھا, سامنے جتنے تھے وہ نوری بشر تھے. معصوم نے کہا اللہ نے اس کے قلب میں ہمارے نور کو اتارا, اور وہ سجدہ آدم کو نہیں ہمارے نور کو تھا. ہمارے سجدے کی بنا پر آدم کو سجدہ کیا گیا. شیطان نے سجدے کا انکار نہیں آل محمد کے سجدے کا انکار کیا. آل محمد کا نہیں آل محمد کے سجدے کا انکار کیا. اگر آل محمد کے سجدے کا انکار کیا جائے تو اس میں شیطان جیسا حشر ہوتا ہے. اگر کوئی آل محمد کا انکار کر دے اسی سے اندازہ لگائیے کتنا بڑا عذاب ہوگا. اب یہ طے ہو گیا. اللہ نے پوچھا تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اب اس نے قیاس کرنا شروع کیا. قیاس کی پیداوار یہیں سے شروع ہوئی ہے. پہلا جس نے قیاس کیا وہ تھا ابلیس. وہ کہنے لگا آدم مٹی سے بنائے گئے, میں آگ سے بنایا گیا. آگ افضل ہے, مٹی مفضول ہے, میں نہیں کروں گا سجدہ. حالانکہ آدم 4 چیزوں سے بنائے گئے تھے. اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے بتا رہا ہوں, آپ تو جانتے ہی ہیں آدم 4 چیزوں سے بنائے گئے تھے. آگ سے بنائے گئے تھے, مٹی سے بنائے گئے تھے, ہوا سے بنائے گئے تھے, پانی سے بنائے گئے تھے. شیطان کو 3 سے دوستی تھی, 1 سے دشمنی تھی. کس سے دشمنی تھی؟ تراب سے دشمنی تھی. آدم ہے بنا ہوا تراب کا, میرا مولا ہے ابو تراب یعنی تراب کا پاک. اللہ آدم کو
आदम कितने चीजों से बनाए गए? 4 चीजों से, जिसको कहा जाता है अनासिर अरबा, आग, मिट्टी, पानी, हवा। मैं बहुत पहले ये जुमला पढ़ा करता था कि लोगों ने जो एतराज किया था कि माशाअल्लाह मेरे आका हुसैन हुकूमत के लाल में जंग करबला है, तो खुदा लानत हो हरामजादों पर जो ये एतराज करते हैं। मेरे आका हुसैन हुकूमत के लिए नहीं गए थे, विलायत बचाने के लिए गए थे। अरे जिसके बाबा के चूतियों की बराबरी मुसलमानों की हुकूमत ना करे, वो हुकूमत के लिए क्या करेगा? पूरी कायनात बनाई गई 4 चीजों से, आग से, मिट्टी से, पानी से, हवा से, और इन 4 चीजों पर हुसैनियत का कब्जा है। यानी पूरी कायनात पर हुसैनियत का कब्जा। कैसे? दुनिया बनी है, आग से बनी है, मिट्टी से बनी है, हवा से बनी है, पानी से बनी है। पानी पर सबील हुसैन का कब्जा। भाई जरा जाके आप मेरे साथ, पानी पर सबील हुसैन का कब्जा, हवा पर परचम हुसैन का कब्जा, आग पर मातम हुसैन का कब्जा, मिट्टी पर मजलिस हुसैन का कब्जा, मिट्टी पर मजलिस हुसैन का कब्जा। अब हो गया ये, तमाम फरिश्तों ने सजदा के लिए आदम को निकाल दिया गया। अब आदम को जन्नत भेज दिया गया जनाब हवा के साथ, और अल्लाह ने कहा ला तक़रबा हाज़िही शजरा, इस दरख्त के करीब ना जाना। बात हो गई, किसी तरीके से शैतान जन्नत में दाखिल हुआ, जनाब हवा के दिल ने वसवसे पैदा करना शुरू किया। जनाब हवा ने जनाब आदम से वसवसे करवाए और जनाब आदम को मजबूर कर दिया कि वो झाड़ के करीब जाकर वो फल को खाने लगे। रिवायतों में लिखा है, किसी ने कहा कि वो गंदम का दरख्त था, किसी ने कहा कि वो खजूर का दरख्त था, किसी ने कहा कि अनार का दरख्त था, लेकिन ये बात है वो दरख्त मंसूब था जनाब सैयदा की जात से। अल्लाह ने गवारा ना किया कि मेरी इजाजत के बगैर सैयदा के मंसूब जात से दरख्त को आदम भी ना हाथ लगाए। अरे जब आदम एक फल खाया तो जन्नत से निकाल दिया गया, जिसने पूरा बाग खाया, जिसने पूरा बाग खाया हो। फिर जनाब आदम जन्नत से निकाल दिए गए, दुनिया में भेज दिए गए। अब जनाब आदम कहाँ उतारे गए? सरजमीन हिंदुस्तान पर। सबसे पहला कदम नबी का पड़ा है सरजमीन हिंदुस्तान पर, श्रीलंका की जमीन पर। ये तमाम श्रीलंका है, पाकिस्तान से इंडिया में आते थे, जनाब आदम उतारे गए। जनाब हवा खाने काबा की जमीन जिद्दा पर उतारे गए। दोनों अलग अलग। यहाँ जनाब आदम क्रिया कर रहे हैं, कोई मेरा मौजूद नहीं जो मेरी हाथ की पुरसानी करे, कोई मुझे पूछने वाला नहीं, कोई मेरी खैरियत देने वाला। जनाब आदम रो रहे हैं, फिरते जा रहे, रो रहे, दुआओं में दुआएं करते जा रहे, दुआओं में दुआएं करते जा रहे। जब अल्लाह ने देखा कि आदम सालों खता कई साल तक रोता रहा, तो जिब्राइल को भेजा, कहा आदम तू उन अस्मा का नाम क्यों ना लेता जिनके सदक़े में मैंने कायनात को खल्क़ किया। जैसे ही कहना था, आदम ने दुआ पढ़ना शुरू की, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि मोहम्मद व अंतल महमूद व बिहक़्क़ि अली व अंतल आला व बिहक़्क़ि फातिमा व अंत फातिर समावात वल अर्ज़। अभी आदम नाम हुसैन तक पहुंचे थे कि पहलू में हवा खड़ी थी, पहलू में हवा खड़ी थी। मैं कहूंगा अरे ओ झूम झूम कर सूरह रहमान की आयतें हूरों के फिराक में पढ़ने वालों, जब तुम्हारे बाप आदम को अहले बैत के बगैर अपनी ज़ौजा ना मिली तो तुम्हें हूरें कहाँ मिलेंगी? तुम्हें हूरें कहाँ मिलेंगी? आदम को अपनी बीवी ना मिली तो इनको क्या ख्वाब होने लगे। हदीस कुदसी है, अल्लाह कह रहा है मोहम्मद से, आए मोहम्मद हमने अली को आदम से लेके ईसा तक के सारे नबियों के साथ भेजा, लेकिन ज़ाहिरन नहीं, पोशीदा तौर पर। आदम की मदद अली ने की पोशीदा तौर पर, मूसा की मदद अली ने की, ईसा की मदद अली ने की, याकूब की मदद अली ने की, जुल्किफ्ल की मदद अली ने की, इदरीस की मदद
علی نے کی، سلیمان کی مدد علی نے کی، داؤد کی مدد علی نے کی، جناب خضر کی مدد علی نے کی، لیکن پوشیدہ طور پر اور اے محمد میں نے علی کو تمہارے ساتھ ظاہر میں بھی بھیجا، باطن میں بھی بھیجا، تاکہ باطن تمہارے نہ پیچھے سے آئے نہ سامنے سے آئے۔ ملا نے اعتراض کر دیا، کیا وجہ ہے کہ اللہ نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے سارے نبیوں کے ساتھ علی کو چھپا کر بھیجا اور محمد کے ساتھ ظاہر میں بھی بھیجا اور چھپا کر بھی بھیجا؟ کیا وجہ ہے؟ ظاہر میں بھی بھیج دیتا آدم کے ساتھ، ظاہر میں بھی بھیج دیتا علی کو موسیٰ کے ساتھ، تو میں نے جواب دیا اگر علی مدد کر جائے محمد کی ظاہر ہو کر بھی باطن ہو کر بھی تو کسی نے علی کو خدا مان بیٹھے۔ اگر اللہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے سارے نبیوں کے ساتھ علی کو ظاہر بھیجتا تو نہ جانے دنیا کا عقیدہ کیا ہوتا۔ ایک سوال پڑھتے محمد بس میں اپنی گفتگو تمام کر رہا ہوں، بس ایک حدیث بڑی اچھی لگی تو آپ کو سنانے کی غرض سے آ گیا، اجازت ہے تو پھر بسم اللہ۔ کتاب کا نام ہے معرفت امیر المومنین، ایران کے عالم کی لکھی ہوئی کتاب ہے، کسی جاہل نے کتاب نہیں لکھی۔ نام کیا ہے؟ علامہ سید عباس عمر بنی ہاشمی۔ منبر پہ اترنے کے بعد آ کر کتاب دیکھ سکتے ہیں، لے سکتے ہیں۔ میں بس پڑھوں گا، اپنی طرف سے زور نہیں لگاؤں گا۔ آج میں آپ کی عقیدت دیکھنا چاہتا ہوں، اب ملاحظہ فرمائیے گا، میرا مولا سلمان سے کہتا ہے ضروری نہیں کہ ہر چیز جان لگا کر پیش کی جائے۔ اب تک وہ جو میں بات کر رہا تھا وہ میری زبان سے تھی، یہ علی کی زبان سے ہے۔ اب دیکھتا ہوں کوئی بولے یا نہ بولے، علی کا چاہنے والا ضرور بولے۔ سنیے گا حدیث، مولا میں نے کیا کہا؟ تمام انبیاء کی مدد علی نے کی۔ میرے مولا کہہ رہے کوئی بولے یا نہ بولے، علی کا چاہنے والا خاموش نہیں بیٹھے گا۔ میرا مولا کہتا ہے سلمان جان لے کے آدم سے لے کر آج تک کا کوئی پیغمبر اور کوئی ولی کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہوا مگر یہ کہ اس کی مصیبت سے علی نے بچا لیا ہو، علی نے بچا لیا ہو۔ یہ معرفت کا شہر ہے، مولا کہہ رہے اپنی طرف اشارہ کرے یہ معرفت کا شہر ہے جس کا دروازہ ہر کسی پر نہیں کھلتا سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کے خالص اور خاص بندے ہیں، اور وہی مجھے سمجھ سکتے ہیں۔ پھر آگے اس کتاب کے لکھنے والے لکھتے ہیں کہ توحید کو سکھانے والے کو علی کہتے ہیں، توحید کے سکھانے والے کو علی کہتے ہیں۔ تبھی تو میرا سلمان مولا کہا کرتا تھا اگر علی کہہ دے اللہ ہے تو ہے ورنہ نہیں۔ کتاب لے کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد علی کی ذات کیا ہے جس کے احترام میں جبرائیل اٹھ کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ جبرائیل آئے، مولا کائنات بیٹھے، بس یہ آخری حدیث ہے، آپ کی رحمت تمام ہوگی۔ جبرائیل آئے، محمد مصطفیٰ بھی بیٹھے ہیں۔ جیسے ہی علی کا آنا تھا تعظیماً جبرائیل اٹھ کھڑے ہوئے۔ محمد مصطفیٰ نے پوچھا کیا تم پہچانتے اس نوجوان کو؟ علی کی طرف اشارہ کر کے بتایا۔ دیکھیے گا ایک دفعہ جبرائیل رسول خدا کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام داخل ہوئے، بس جبرائیل کھڑا ہو گیا۔ بس میں آپ کی معرفت دیکھنا چاہتا ہوں، حدیث معصوم کی آپ کی اور آپ کی معرفت، میں اپنی طرف سے کوئی جان لگانے والا نہیں ہوں، آپ کا سمجھانے آپ کی ولایت اور محبت دیکھنا چاہتا ہوں۔ جبرائیل کھڑا ہو گیا، حضرت علی علیہ السلام کی تعظیم ادا آئی۔ آپ نے جبرائیل سے پوچھا کیا تو نے اس نوجوان کی کھڑے ہو کر تعظیم کیوں کی؟ جبرائیل نے عرض کی جی سرکار اس لیے کہ یہ میرے استاد ہے، یہ میرے استاد ہے۔ بس آپ نے کہا ہے جبرائیل علی تیرا استاد کیسے ہو گیا؟ اس نے عرض کی خدا نے مجھے پیدا کیا تو پوچھا تو کون ہے اور تیرا نام کیا ہے اور میں کون ہوں اور میرا نام کیا ہے؟ میں حیران ہو گیا اور جواب نہ دے سکا۔ عالم نور سے اس جوان کا ظہور ہوا، ولادت نہیں، ولادت نہیں، ظہور جملہ لکھا ہے، ظہور ہوا۔ اس نے مجھے جواب یوں دیا
तेरी उम्र जैसे इंसान की उम्र होती है ना, फरिश्तों की भी उम्र होती है, मलाइका और जिन्नात की भी। अब रसूल गुफ्तगू को आगे बढ़ा कर कह रहे कि ऐ जिब्राइल तेरी उम्र कितनी है? जिब्राइल ने कहा अर्श से एक सितारा तुलू होता है, अर्श से एक सितारा तुलू होता है। एक सितारा हर 30,000 साल में एक दफा तुलू होता है। कितने? हर 30,000 साल में एक दफा वो सितारा आसमान पर निकलता है। मैंने अब तक 30,000 मरतबा उसे देखा है। जिब्राइल कह रहे हैं एक सितारा 30,000 साल में एक बार निकलता है और मैंने उस सितारे को 30,000 दफा देखा है। आपने कहा अगर सितारे को देखोगे तो पहचान लोगे? अरे जागो यार, अगर सितारे को देखोगे तो पहचान लोगे। जिब्राइल ने कहा मैं उसे कैसे ना पहचानूंगा? आपने फरमाया या अली अपने चेहरे से अमामा उतार, अपने चेहरे से अमामा उतार। उधर जिब्राइल ने अली उस सितारे को अली की सूरत में देखा, अली की सूरत में देखा। आपस से पर्दा छुपे रहे और कौम गुमराही रही, उनकी हिम्मत को ना पहचान सकी। अब जिब्राइल कह रहे उन्होंने कहा खुदा यही है, पर अगर अपने खूबसूरत चेहरे से पर्दा हटा दो तो ये लोग आपको क्या कहेंगे और किस तरह अपना वजूद उनके सामने लाएंगे? फिर आगे क्या कहते हैं? ना खुदा कह सकता हूँ और ना ही बशर कह सकता हूँ। हैरान हूँ कि शाहे मलके लापता को कौन सा नाम दूं, कौन सा नाम दूं? बात तमाम हो गई। किसी ने अली को वजहुल्लाह कहा, किसी ने अली को ऐनुल्लाह कहा, किसी ने अली को सदरुल्लाह कहा, किसी ने अली को नफ्सुल्लाह कहा, किसी ने अली को वजहुल्लाह कहा। लेकिन मैंने इमाम शाफी को कहते हुए देखा लौला अजरा अली अमरबुल्लाह अमरबु अली, अरे मैं जान ही ना सका मेरा रब अल्लाह है या अली, मेरा रब अल्लाह है या अपने इत्मीनान के लिए आप किताब लेकर देख सकते हैं, फोटोकॉपी भी करा सकते हैं। बस यहीं तक आज की इस मजलिस को रोकता हूँ। इतने फजाइल आपने सुन लिए ना किसके? मौला अली के। लेकिन कायनात में मजलूम शख्सियत है जिसकी शहादत पर हम लम्हा भी ज़ैनब होती रही, जिसका नाम है अली अकबर। हर दफा बड़ा याद करके ज़ैनब ने रोया है अली अकबर को। जितने साहिब औलाद है ना, यकीन से बताना अपने मासूम बच्चों में अगर कुछ हो जाए तो तुम्हारे दिलों में क्या होता है? बच्चा आपको अपना प्यारा है लेकिन अकबर से ज्यादा प्यारा नहीं। जब भी घर में किसी के बाप का इंतकाल हो जाए वो ज़ियारत की मजलिस करता है, चहलम करता है, बरसी करता है, 1 साल 2 साल 3 साल, ज्यादा से ज्यादा 4 साल, उसके बाद बात को भूल जाता है। लेकिन किसी सही बाप से पूछो जिसकी जिंदगी में उसका बेटा मर जाए तो वो जिंदगी भर नहीं भूलता। अरे अब होता तो ये काम करता, अब होता तो उसकी शादी होती, अगर जिंदा होता तो उसके बच्चों को मैं अपनी गोद में खिलाता। बड़ी तकलीफ होती है जब जवान बेटा मर जाता है। मासूम से पूछा गया इंसान के लिए सबसे खुश नसीब वो कौन सा है? इमाम जाफर सादिक ने कहा जब अल्लाह उसे बेटा अता करे। अब फिर साहिब ने सवाल किया मौला सबसे गमज़दा वक्त कौन सा होता है? मौला ने कहा जब अल्लाह उस जवान बेटे को छीन ले। अरे हुसैन से ज्यादा कोई सही बाप नहीं, अकबर से ज्यादा कोई जवान नहीं। बीबी ज़ैनब खास तौर से इस मजलिस में अकबर के मसाइब पढ़े जाते हैं, आज हर चेहरे की तरफ देखते हैं और जिस चेहरे से आंसू नहीं निकलते बीबी कहती है ये आंखें अंधे क्यों नहीं हो जाती? अरे अकबर के मसाइब ने हमें बड़ी तकलीफें दी हैं। जब मदीने में इमाम हुसैन ख्वाहिश करते कि है बहन ज़ैनब मैं अपने भाई अपने बेटे अकबर को देखना चाहता हूँ, तो बीबी ज़ैनब आती अकबर को लेकर हुसैन के कमरे में अकबर जाते और जब वापस ही होती ना तो बीबी ज़ैनब अपने हाथों में चादर लिए होती। जैसे ही घर के बाहर मेरा मौला अकबर आगे बढ़ता तो अपनी चादर को अकबर के चेहरे पर डाल देती। इल्लत पूछ गई, कहा धूप की रोशनी बहुत तेज है, अकबर का चेहरा नाजुक है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि अकबर के ऊपर सूरज की गर्मी पड़े। अल्लाह अल्लाह
زینب نے زمین کربلا پر پتھروں کو ڈھونڈنا شروع کیا. جیسے اکبر ادھر خیمے سے اپنے گھوڑے کو لے کر نکلا, ادھر زینب نے پتھروں سے اپنے چہرے پر ماتم کرنا شروع کیا. اتنے میں زینب نے آواز دی, بیٹا رک جا. کہا پھوپھی اماں آپ نے رخصت کر دیا تھا. کہا بیٹا تیری محبت جانے نہیں دیتی, اپنی پیشانی پر ایک بوسہ دے دے. زینب نے آگے بڑھا, اکبر کی پیشانی میں بوسہ دیا. پھر اکبر کچھ قدم چلے, قیامت کی منزل بیان کر رہا ہوں, کچھ اکبر قدم چلے. پھر بی بی ام لالہ نے آواز دی, اکبر ذرا رک جا. کہا اماں آپ نے بھی تو مجھے رخصت کر دیا تھا. کہا بیٹا اکبر تیری محبت بے چین کر لی, مجھے اپنی پیشانی پر ایک بوسہ دینے دے. اب جب بوسہ دے چکے تو مولا اکبر نے گھوڑوں کو آگے بڑھایا. جملہ سننا, تاریخ نے بڑی مظلومیت کے ساتھ اس فکرے کو لکھا. اکبر گھوڑے کو بڑھانا چاہتے ہیں, گھوڑا آگے نہیں بڑھا. کیا دیکھتے ہیں, 4 سال کی سکینہ گھوڑوں کے پیروں کو لپٹ کر بیٹھی ہے. بھیا اکبر پھوپھی اماں لمبی تھی, پھوپھی اماں بڑی تھی, جو تیرے پیشانی پر بوسہ دے دی میں بھی دینا چاہتی ہوں. اکبر گھوڑے کو ڈرنا چاہے, سکینہ کا نام بھیا میں زحمت نہ لوں, اتنا رحم کر بہن پر, اپنے پیر کو سکینہ کی زانو پہ رکھنا. میں سکینہ تیرے پیر پہ بوسہ دوں گی. اور بوسہ دے کر کہا یہ بوسہ زہرا کے حصے کا ہے, اور تیری شہادت تک سکینہ یاد رکھے گی کہ اکبر کو میں نے بوسہ دیا تھا. اب اکبر چلے میدان میں آ کر جنگ کرنا شروع کر دی. جب اکبر کرتے گئے, ایک مرتبہ چاروں طرف سے حملہ ہوا. کسی نے اکبر کے سینے میں نیزہ مارا, اکبر گھوڑے سے گرنے والے تھے. کسی ملعون نے اکبر کے چہرے میں تلوار ماری, اکبر کا سر 2 حصوں میں بٹا. اکبر نے اپنے آپ کو گھوڑے میں ڈالا اور آواز دی, السلام علیکم یا قاتلہ, بابا میری مدد کو آ جا. اب ادھر حسین چلے, حسین نے پہلا قدم اٹھایا, حسین نے دوسرا قدم اٹھایا. جیسے ہی تیسرا قدم اٹھایا, حسین گھٹنیوں کے بل زمین پر گر گئے اور آواز دی, آئینہ آئینہ اکبر, اکبر تم کہاں ہو. جب یہ یزیدیوں نے دیکھا تو 5 ایک طرف ہو گئے, 4 یزیدی ایک طرف ہو گئے, 6 یزیدی ایک طرف ہو گئے. اور آواز دی, حسین ادھر آنا, اکبر ادھر ہے. حسین گھٹنیوں کے بل ادھر چلا, ایک طرف سے آواز آئی, حسین اکبر ادھر ہے. گھٹنیوں کے بل حسین ادھر چلا. اتنے میں ایک ٹوٹے ہوئے پہلیوں کو آئی, بیوی نے کہا حسین نہ جا, میں تجھے اکبر کی طرف لے جاؤں. اب حسین کا جتنا تیروں میں پیوند ہے, تیروں میں پیوند ہے, حسین کے جسم پر بھی تیر ہے. ذوالجلال آیا حسین کے قریب, بڑا قیامت کا منظر بیان کر رہا ہوں. آ کر حسین کے سینے میں بوسہ دینے لگا. حسین نے اپنی باہوں کو ذوالجلال کی باہوں میں ڈالا. کہا اے ذوالجلال تم نے بڑی مدد کی ہے میری. ذوالجلال نے اپنی بے زبانی میں کہا حسین حکم دیجیے, کیا بابا علی کے پاس لے جاؤں. حسین نے کہا بابا علی تو میرے لیے کوثر لے کر